السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں آج ایک سوال جو بہت عرصے سے پوچھا جا رہا ہے اورل سیکس سے متعلق، اور اس پر شاید میں نے کئی سال پہلے بات کی تھی، اور چند لوگ ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس سوال کو آلموسٹ ایوری ادر ڈے مجھے بھیج رہے ہیں کہ سر اس پر آپ بات کیوں نہیں کرتے۔ کچھ عرصے تک تو میں نے پرسنلی اس کو کیٹر کیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ بعض موضوعات پر بات کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، اور لیکن اگین اتنی زیادہ اس پہ انکوائریز آ رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کو ایک دفعہ پھر ویڈیو کی صورت میں آپ سے ڈسکس کیا جائے۔ تو وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اورل سیکس، تو وہ تو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ جو نہیں جانتے تو پھر رہنے دیں، کیونکہ میں اس کو مزید کھول کر نہیں بیان کرنا چاہتا۔ دیکھیں، دو صورتحال ہیں جس کے اندر قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ ایک ہمیں حیض کے دنوں کے بارے میں سورہ البقرہ میں آیا نمبر 222 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ حیض تو ایک ایسی حالت ہے جو ناپاکی کی حالت ہے، اور حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب ایک بھائی صاحب نے اس پر بھی ایک سوال اٹھایا کہ سر دور رہیں کیا مطلب ان کو چھو نہیں سکتے، ان کو کہیں اپنے سے دور کر دیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی جو آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں نا، وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے کہ مرد جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ داخل نہیں کر سکتا۔ بس یہ ریسٹرکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حیض کے دوران میں ہر کام کر سکتے ہو مگر جماع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میاں بیوی کے تعلق میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ پیچھے کے راستے سے تعلق قائم کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں آیا نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، یعنی عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتی ہیں۔ تو اب کھیتی سے مراد کیا ہے کہ وہی جگہ استعمال کی جائے جو کھیتی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں سے ڈلیوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ تم ان کو استعمال نہیں کر، یعنی کہ دبر جس کا تعلق، جس میں سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پچھلے راستے میں جمع کرے۔ تو جمع کے لیے اٹس پریٹی ویل ڈیفائنڈ کہ کہاں سے کیا جائے گا۔ اچھا، اب آ جاتی ہے بات اس سوال کی طرف جو ان بھائی صاحب نے پوچھا ہے یا ان حضرات نے پوچھا ہے اورل سیکس سے متعلق، یعنی میاں بیوی کے جو تعلق ہے اس کے اندر آدمی کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ عورت اپنے منہ میں لے کر اس کے بعد جو معاملہ، اس کو میں اور کیا میں کہوں مزید، شرم آتی ہے بولتے ہوئے بھی، یعنی ایسی بات ہے جس سے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو لوگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک، کیونکہ یہ عمل جو ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ سر اس کا حرام کا حکم تو کہیں نہیں آیا ہوا نا اس کا، لیکن یہ اتنا مکروہ کام ہے، اتنا مکروہ کام ہے کہ اس کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو لوگ کرنے کی خواہش کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک انگریز تھا، کرسچن تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، بڑا غلط قسم کے کام کرتا تھا، لیکن اس نے بھی اس چیز کو بڑی کراہیت سے کہا کہ یہ میری بیوی اسی منہ سے میرے بچوں کو پیار کرتی ہے، اس منہ کو میں اس گندے کام کے لیے کیسے استعمال کروں؟ یعنی غلط آدمی میں بھی اتنی حیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ حیا کی بات ہے، بیسکلی لٹرلی اسپیکنگ حیا کی بات ہے کہ حیا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان اس طرح کا کام کرے۔ تو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ تو اس عمل کا ذکر موجود نہیں ہے۔
اصول یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے لذت حاصل کر سکتے ہیں سوائے وہ دو چیزیں جو میں نے آپ سے ذکر کی۔ اب اس میں آ جاتے ہیں کہ مختلف فقہائے کرام اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں۔ تو چاروں مسالک کا جو اس میں موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چاروں مذاہب کا۔ فقہ حنفی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حنفی فقہ میں کے نزدیک شوہر بیوی کے شرمگاہ سے ہر طرح کا لطف لے سکتا ہے، لیکن منی یا نجاست کو منہ میں لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں نا کہ وہ نجاست منہ میں چلی جائے، اور کسی بھی چیز کا جو اتنی نجس ہو منہ میں جانا یہ حرام ہو جاتا ہے نا۔ تو علامہ شامی ضمن میں لکھتے ہیں رد المحتار میں جلد نمبر 6 صفحہ 367 پر کہ شوہر اپنی بیوی کے پورے جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سوائے دبر اور حیض کی حالت کے، اور منہ سے شرمگاہ تک پہنچنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں گندگی کا اندیشہ ہے۔ تو اٹس ویری اوپن۔ فقہ مالکی میں آ جائیں تو امام مالک کے نزدیک کیا ہے، یا مالکی فقہ میں یہ ہے کہ یہ عمل جائز تو ہے لیکن شدید کراہت کے ساتھ، اور دلیل یہ ہے کہ یہ فعل خلاف مروت ہے اور فطری نظافت کے منافی یعنی کلینلینس کے خلاف ہے۔ تو الشرح الصغیر دردیر جلد نمبر 2 صفحہ 220 یہ مالکی فقہ کی ایک فقہ کی کتاب ہے۔ اب شافعی حضرات کے ہاں آ جائیں، ان کے نزدیک اصولی طور پر بیوی کے پورے بدن سے لذت جائز ہے، مگر اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، یعنی اورل سیکس کو۔ اور اس ضمن میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ملتی جلتی جو بات میں نے پہلے ذکر کی تھی وہی ذکر کی ہے روضۃ الطالبین کی جلد نمبر 7 صفحہ 206 پر۔ اسی طرح فقہ حنبلی میں بھی اس کے جواز کے تو وہ بھی قائل ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی عمل بہت ہی کریہ کراہت والا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور ضمن میں ابن قدامہ نے المغنی کی جلد 7 صفحہ 23 پر لکھا ہے۔ تو میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دے دیے 4 مذاہب کے، ان کی فقہ کی کتابوں کے، کن کن حضرات نے کس کس کتاب میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو چاروں ائمہ کے نزدیک اصولی طور پر تو میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، مگر منہ کے ذریعے شرمگاہ سے لذت کا لینا یہ مکروہ بھی ہے، اور فطری کلینلینس، نیچرل کلینلینس جسے فطری نظافت کہتے ہیں ذرا مشکل اردو میں، ان سب کے یہ خلاف عمل معلوم ہوتا ہے۔ اور حرام جو کام ہے وہ بھی ذکر کر دیے کہ پیچھے کے راستے سے دبر سے داخل ہونا یا حیض کے دنوں میں جمع کرنا۔ اور احناف کا جو خاص موقف ہے، کیونکہ زیادہ تر حضرات جو اس چینل سے جڑے ہیں وہ حنفی ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ باوجود جواز کے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں نجاست کا ایک بہت بڑا اندیشہ ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ I'm always reluctant, a little bit reluctant talking about these things little openly on this channel کیونکہ I don't know what age group and what people are, I mean یہ بھی ہوتا ہے آپ کو ایک نا کہ کسی ایسی انفارمیشن کو، unnecessary انفارمیشن کو کسی ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس انفارمیشن سے واقف نہ ہو، اور پھر ان کے اندر ایک رجحان پیدا ہو۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ ان مسائل میں پوچھنا چاہیے اوپنلی۔ اچھا یہ بھی ایک وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مکے اور مدینہ کی عورتوں میں بھی ایک مختلف چیز دیکھی کہ مکے کی عورتیں جو ہیں وہ حیا میں بہت سارے مسائل نہیں پوچھتی تھیں، لیکن مدینہ کی جو خواتین تھیں وہ کسی بھی مسئلے میں اگر فقہی مسئلہ ہوتا تھا اس کے اندر وہ اس ہچکچاہٹ کا شکار نہیں تھی، اوپنلی پوچھ لیتی تھی۔ اور حضور نے اس چیز کو پسند بھی فرمایا کہ جو اس طرح کے معاملے ہیں وہ پوچھ لیے جائیں۔ تو اس لیے پوچھے، جن لوگوں نے پوچھے دیٹس فائن، اور اتنی کثرت سے پوچھے ہیں کہ مجھے پھر اس کے اوپر اس طرح ویڈیو بنانی پڑی۔ اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر anybody got uncomfortable about this topic, again since یہ آپ لوگوں کے ہی سوالات ہیں جن کو ہم نے یہاں ایڈریس کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی اس پہ ویڈیو نہیں بنائی، اور
میرے خیال سے وہ انجینئر مرزا کی ویڈیو شاید بہت لوگوں نے اس مسئلے میں دیکھی ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس پر کیونکہ ان کے اوپر وہ ریلائنس فیکٹر نہیں ہے لوگوں کا، چاہے ان کا تعلق اربع مذاہب سے ہو یا غیر مقلد ہوں، تو اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر اصل میں اس مسئلے کو علماء نے کیسے بیان کیا ہے. تو اینی وے دیٹس وائی آئی جسٹ پٹ دیٹ پوائنٹ آف ویو ان فرنٹ آف یو. اینی وے السلام علیکم.